أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے بندہ سورہ نور کی چند آیتیں، اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ ریگستان میں جو ریت چمکتا نظر آتا ہے، دور سے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہو، اسے سراب کہتے ہیں۔ جس طرح سفر کرتے ہوئے آدمیوں کو سراب دھوکہ دے دیتا ہے کہ وہ اسے پانی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی دور سے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، لیکن جب پیاسا اس جگہ تک پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پانی نہیں ہے، یہ ریت ہے، چٹیل میدان ہے۔ اسی طرح کافر لوگ جو عبادت نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ سراب کی طرح ایک دھوکہ ہے، یعنی ان کافروں کو ان کی یہ عبادت آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کے منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں یہ کافر لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں چکا کر انہیں سزا کا مستحق قرار دیا ہے، اور اس طرح ان سارے کاموں نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا، یعنی دنیا کے اندر نیک کام سمجھ کر جتنے بھی نیک کام کیے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ یہ ان کو بعد میں کام آئیں گے، آخرت میں کام آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نیک کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا اور آخرت میں ان کے لیے سزا متعین کر رکھی ہے، انہیں سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا پہلے گروہ کے پاس تھا کہ کم از کم وہ یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس امید کی یہ کرن بھی نہیں ہے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر دو طرح کے کافروں کی مثال دی گئی ہے، ایک تو وہ کہ جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، یعنی آخرت کو مانتے ہیں لیکن اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے،
اور ایک وہ کافر ہیں جو اللہ اور رسول کو مانتے بھی نہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن بعض مفسرین نے دونوں مثالوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال تو سراب جیسی ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو وہ نیکی سمجھ کر نہیں کرتے، ان کی مثال ان اندھیروں کی ہے جن میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا ان کے کافرانہ عقائد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسرے موج کا اندھیرا ان کی ہٹ دھرمی کی مثال ہے۔ اس طرح ان میں اوپر تلے بہت سے اندھیرے جمع ہو گئے۔ ایسے سخت اندھیرے میں جس طرح انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اسی طرح کفر اور فسق کے اندھیروں میں ان لوگوں کو خود اپنی حقیقت بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ لوگ یعنی صحیح راستے کی طرف نہیں جا پاتے۔ اس طرح وہ دھیرے دھیرے اپنے گناہوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور فسق و فجور میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ پھر انہیں ہدایت اور روشنی نظر ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، اور پھر اسی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا کہ یا تو انہیں مکمل طور پر سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ اگر انہوں نے کچھ نیک کام کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے کی اور صحیح فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔